ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا میں کالج کا دور تھا, عمر بھی میری ایسی تھی, تو میں نے چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا وہ میرے گلے پڑ گئی. اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا, اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا. اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے. تو کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے, میری اماں کو شکایت لگا دی. کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی. میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گی, وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے. میں نے کہا یہی ہوگا نا. کہہ رہے لیکن ہوا کیا, میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں, اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوں. صحیح ہے نا. کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات ہیں. کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہیں اس خاتون کا نام لے کے, وہ جو بھی بہن ہوں گی پڑوسی ہوں گی, کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھیڑا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوں گی وہ. تو وہ کہہ رہی ہیں اپنی اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو, میرے بچے پہ الزام لگا لو, اس نے فلاں کو مار دیا, اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی, یا یوں کر لیا یہ کر لیا, لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو, بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو, مجھے اب پتہ چلا ہم اتنے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی, بس اس دفعہ چھپا لے, میرے جرم کو چھپا لے, پردہ ڈال دے, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات. تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا. اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہو تو پھر پتہ کیا کہتا ہے, کہہ رہے اماں کو تو پتہ ہی نہیں, اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو, میری اماں تو یقین کریں گی نہیں. کیا خیال ہے یار, کیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی نہیں کر رہی, تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں, یہ تو اتنا اچھا نظریہ ہے, تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزت دار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں, تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا, ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کیے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو, وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ, ہاتھ کاٹنا سب پہ, حد قذف سب پہ, شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ, اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا, بس یہ بتایا کہ بھائی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بھلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بھلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. اس کو 20 کوڑے ماریں گے, یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, جو معاشرے میں مشہور ہے, بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی وہاں سے گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے, دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں,
صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو, عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے. تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں, وہ بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکال, تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے, یہ بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو وہ سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ نہ تو فاحش تھے, یعنی زبان آپ کی خراب تھی, اور نہ متفحش بتکلف, یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی, اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق تھے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حسین کا سناؤں گا, حضرت حسن کا سناؤں گا. حضرت حسن کے بارے میں محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت وقت گزارا, سب سے سخت ترین جملہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا, یعنی جھگڑا بھی ہوتا تھا نا, گالی نہیں نکلتی تھی, کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے میں نے جھگڑے کے دوران جو سب سے سخت ترین جملہ سنا وہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی ان سے پیسے مانگ رہا تھا, تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. یہ سب سے بڑی گالی تھی جو انہوں نے زندگی میں دی ہے, یعنی تمہاری ناک کیا ہو جائے, خاک آلودہ ہو جائے. اتنی ایسا تحمل تھا. تو ہم لوگ ذرا سی بات نہیں ہوتی, ایسی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں.